العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، طلبہ عزیز، مصطفیٰ صادق الرافعی کا جو مضمون ہم پڑھ رہے تھے وحی الہجرہ، یہ اقتباس کچھ طویل ہے، تو گزشتہ 2 اسباق کی شکل میں اس کے 2 حصے آ گئے. اب چلیے آگے دیکھتے ہیں. یہ عبارت دیکھیے، نشان دیکھ رہے آپ، جس نشان سے وَلَبِثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے دیکھیے وَلَبِثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سنة لا يبغيه قومه الا شرا. لبث یلبث، ٹھہرنا رکنا، باب سمع یسمع. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے. لبث، رکے رہے، ٹھہرے رہے. لا یبغیہ قومہ الا شرا، قومہ یبغی کا فاعل ہے، بغا یبغی کے مطلب تلاش کرنا، طلب کرنا. لا یبغیہ الا شرا، کہ آپ کی قوم آپ کے حوالے سے برائی کی متلاشی ہوتی تھی، شر ہی وہ چاہتی تھی، آپ کے حق میں خیر کا بالکل ارادہ وہ نہیں رکھتی تھی. لا یبغی، بغا یبغی ضرب یضرب سے، اس کا صلہ اعلی آئے تو ظلم کرنا، جیسے فَإِن بغت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، یہاں پر طلبہ کے معنی میں. لا یبغیہ قومہ الا شرا علی انہ دائب یطلب ثم لا یجد علی وازی. اس کے باوجود آپ مسلسل اپنے کام میں لگے رہتے، آپ تلاش و طلب میں رہتے، لیکن پھر آپ نہ پاتے. ثم لا یجد، آپ نہ پاتے. دائب اس میں فاعل ہے، دأب یدأب فتح یفتح سے مسلسل اپنے کام میں لگا رہنا. قرآن میں ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن، دونوں مسلسل اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، سورج اور چاند. وَيَعْرِضُ ثُمَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ، اور آپ پیش کرتے، سامان کو آپ پیش کرتے، دعوت کو آپ پیش کرتے، لیکن لا يُقْبَلُ مِنْهُ، لیکن آپ کی طرف سے وہ دعوت قبول نہ کی جاتی، لوگ اسے قبول نہ کرتے. وَيُخْفِقُ ثُمَّ لَا يَعْتَرِيهِ الْيَأْسُ، اخفق یخفق، اخفاق باب افعال سے، اس کے معنی ہے کسی مقصد و مراد میں ناکام ہونا، کسی چیز کو تلاش کرنا اور ناکامی سے دوچار ہو جانا، کامیابی نہ ملنا. اور آپ کو کامیابی نہ ملتی، آپ ناکام ہو جاتے اس مقصد میں، لیکن ثم لا یعتریہ الیأس، لیکن آپ کو مایوسی نہ ہوتی. اعترا یعتری، اعترا کے معنی پیش آنا، چھا جانا، یہ عربی کا اسلوب ہے. ھذا الطالب یعتریہ الیأس، یا تو یہ طالب علم امتحان میں ناکام ہونے کے بعد سے مایوسی کا شکار ہو گیا، تو آپ کہیں گے ھذا الطالب بعدما فشل فی الاختبار اعتراہ الیأس، یہ مایوس مایوس سا لگنے لگا، بجھا بجھا سا لگنے لگا. اعترا یعتری باب افتعال سے. وَيَجْهَدُ ثُمَّ لَا يَتَخَوَّنُهُ الْمَلَلُ، اور آپ محنت کرتے، مشقت کرتے، لیکن ثُمَّ لَا يَتَخَوَّنُهُ الْمَلَلُ، لیکن اکتاہٹ آپ کے عزم و ارادے کو سست نہ کرتی. الملل، مل یمل مللا، اکتاہٹ، بوریت. تخون یتخون، تخون باب تفاعل سے، کے معنی ہے کم کرنا، ڈھیلا کرنا، لیکن اکتاہٹ آپ کے عزم و ارادے کو سست نہ کرتی. وَيَسْتَمِرُّ مَاضِيًا لَا يَتَحَرَّفُ وَمُعْتَزِمًا لَا يَتَحَوَّلُ، اور آپ تیز گامی کے ساتھ اپنے مقصد میں گامزن ہوتے. یستمر ماضیاً، استمر یستمر، استمرار لگاتار لگے رہنا. ماضیاً یہ عربی کا اسلوب ہے، یستمر ماضیاً، جیسے یسعى جاہداً، استمر ماضیاً، تاکید کے طور پر. ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟
اپنے مقصد میں تیز گامی سے آپ جمے رہتے، لگے رہتے، لا یتحرف، کسی قدر انحراف آپ سے صادر نہ ہوتا، آپ ادھر ادھر بالکل انحراف نہ فرماتے۔ وَمُعْتَزِمًا لَا يَتَحَوَّلْ، اور عزم و مصمم کا ایک پہاڑ تھے آپ، جس میں کسی قسم کا تحول نہ تھا، ادھر ادھر پھرنا اور پلٹنا نہ تھا۔ کہتے ہیں الیس هذه هی اسماء معانی التربیۃ الانسانیہ اظہرها اللہ كلها فی نبیہ فعمل بها وثبت علیها، کیا یہ انسانی تربیت کے بلند ترین معانی نہیں ہے؟ اسماء اس میں تفضیل ہے، اظہرها اللہ كلها فی نبیہ، جن کا ظہور اللہ نے اپنے نبی میں فرمایا، فعمل بها، نبی نے ان پر عمل کیا، عمل کا صلہ ہمیشہ با آئے گا، ومن یعمل بالصالحات یعمل بشیء، عمل بشیء وثبت علیہا، اور آپ اس پر جمے رہے، راسخ و ثابت رہے۔ وکانت 13 سنة فی هذا، وکانت 13 سنة فی هذا المعنی، اور 13 سال اس معنی کر کے، اس مفہوم کے اعتبار سے، اس زاویے سے۔ دیکھیے آگے کی جو عبارت ہے، صفحہ بدل رہا ہے، عبارت کی ساخت اور اس کی بندش کچھ فاصلے والی اور طویل ہے، ترجمہ تھوڑا سا آپ کو مشکل بھی لگ سکتا ہے، لیکن آپ غور سے دیکھیے ترجمہ۔ وَكَانَتْ 13 سَنَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى كَعُمُرِ طِفْلٍ وُلِدَ وَنَشَأَ وَأُحْكِمَ تَهْذِيبُهُ بِالْحَوَادِثِ حتى تسلمته الرجولة الكاملة بمعانيها من الطفولة الكاملة بوسائلها۔ 13 سال اس زاویے سے ایک ایسے بچے کی عمر کی مانند ہے، کعمر طفل موصوف ہے، آگے پورا جملہ اس کی صفت ہے، ولیدہ جو پیدا ہوا، جو پیدائش کے بعد پلا بڑھا، ولیدہ ونشأ، اور جس کی نشو و نما ہوئی، وأحکم تہذیبہ بالحوادث، اور حوادث و واقعات سے اس کی تہذیب و شائستگی کو حوادث و واقعات سے مستحکم کیا گیا۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ احکم تہذیبہ، اس کی تہذیب و شائستگی کو حوادث و واقعات سے مستحکم و مضبوط کیا گیا۔ حتی تسلمته الرجولة الكاملة بمعانيها من الطفولة الكاملة بوسائلها۔ تسلمت ہو کے اندر ہو ضمیر کا مرجع الطفل، حتی تسلمت ذاک الطفل، ترجمہ کریں گے یہاں تک کہ اسے رجولت کاملہ نے اپنے تمام مفاہیم کے ساتھ طفولت کاملہ سے، اس کے ذرائع کے ذریعے سے حاصل کر لیا۔ ترجمہ آگے سے مربوط ہے، جیسے کہ یہاں تک کہ اسے رجولت کاملہ اپنے تمام مفاہیم کے ساتھ طفولت کاملہ سے، اس کے ذرائع کے ذریعے سے اسے حاصل کر لے۔ افلیس ھذا فصلا فلسفیا دقیقا يعلم المسلمین کیف یجب ان ينشأ المسلم غناه في قلبه وقوته في ایمانه وموضعه في الحياة موضع النافع قبل المنتفع والمصلح قبل المقلد۔ کیا یہ باریک پیچیدہ فلسفی باب نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ باریک دقیق فلسفیانہ باب نہیں ہے؟ یعلم المسلمین، جو مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کیف یجب ان ینشأ المسلم، کہ کس طرح ناگزیر ہے کہ ایک مسلمان کی نشو و نما ہو، ضروری ہے کہ ایک مسلمان کی تربیت اور وہ پروان چڑھے۔ کس طریقے سے چڑھے؟ غناہ فی قلبہ، کہ اس کی جو ہے بے نیازی، اس کا استغنا اس کے دل میں ہو۔ سے حدیث میں ہے الغنا غنى القلب، حقیقی بے نیازی تو دل کی بے نیازی ہے، تو ایک مومن کی بے نیازی اور استغنا دل میں ہونا چاہیے۔ وقوتہ فی ایمانہ، اور اس کی طاقت قوت اس کے ایمان میں ہونا چاہیے۔
وموضعه فی الحیاۃ موضع النافع قبل المنتفع، اور زندگی میں اس کی پوزیشن، اس کی حیثیت، اس کی حالت فائدہ اٹھانے والے سے قبل فائدہ پہنچانے والے کی ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیشہ اپنا جو ہے فائدہ نہ دیکھے، کہاں سے کیا مل جائے گا، کیا فائدہ اٹھا لے گا، اس سے پہلے یہ سوچے کہ بھئی فائدہ میں کس طریقے سے پہنچا سکتا ہوں۔ تو نافع کے معنی فائدہ پہنچانے والا، منتفع کے معنی فائدہ اٹھانے والا، تو اس کی پوزیشن زندگی میں فائدہ اٹھانے سے قبل فائدہ پہنچانے کی ہو۔ والمصلح قبل المقلد، اور تقلید سے پہلے اصلاح کرنے کی اس کی حیثیت ہو، اس کی شان ہو، دیکھا دیکھی کسی کے پیچھے بھاگنے سے کے بجائے خود اصلاح کی فکر کریں۔ وفی نفسه من قوة الحیاة ما يموت به في هذه النفس اکثر ما في الارض والناس من شہوات ومطامع۔ دیکھیے غور سے، خصوصی توجہ، یہ عبارت تھوڑی سی مشکل ہے، کہاں سے؟ وفی نفسه من قوة الحیاة، یہ عبارت دیکھیے جو نشان میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عبارت وفی نفسه من قوة الحیاة ما يموت به في هذه النفس اکثر ما في الارض والناس من شہوات ومطامع۔ مطامع مطمع کی جمع ہے، یا تو پھر خلاف قیاس طمع کی جمع ہے۔ باقی مفردات آسان ہے لیکن ترجمہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، دیکھیے غور سے ترجمہ۔ وفی نفسه من قوة الحیاة، اس کے دل میں زندگی کی ایسی طاقت ہو جس سے زمین اور لوگ، یا تو پھر آپ کہیے اہل زمین میں موجود تمام خواہشات اور حرص و ہوس سے زیادہ اس دل میں موجود خواہشوں اور حرص و ہوس کا خاتمہ ہو جائے۔ جتنی خواہشات کی چیزیں لوگوں میں ہیں، روئے زمین پر موجود ہے، اس سے بھی زیادہ اس کے دل میں موجود ان خواہشات کا، حرص و ہوس کا خاتمہ ہو جائے، ان کا ازالہ ہو جائے، دور ہو جائے یہ چیزیں۔ یہ ہونی چاہیے مومن کی شان۔ ثم الیست تلک العوامل الاخلاقیہ ہی التی القیت فی منبع التاریخ الاسلامی لیعب منہا تیارہ۔ پھر کہہ رہے ہیں ثم الیست تلک العوامل الاخلاقیہ، کیا پھر وہ اخلاقی محرکات نہیں ہیں جو القیت فی منبع التاریخ الاسلامی، منبع کے معنی چشمہ، جسے اسلامی تاریخ کے چشمے میں ڈال دیا گیا ہو، کنہیں؟ محرکات، عوامل الاخلاقیہ۔ لیعب منہا تیارہ، عب یعب، عبن کے معنی موج مارنا، عب البحر عبابا کہا جاتا ہے جب موج زیادہ ہو جائے، بلند ہو جائے، باب نصر ینصر اس کا فعل استعمال ہوتا ہے۔ لیعب منہا تیارہ، تاکہ ان سے تاریخ اسلامی کی موج جوش مارے۔ فتدفعہ فی مجراہ بین الامم، پھر وہ تاریخ کو اس کی روش کی طرف لے جائے۔ دفع الی کذا، دفع الشیء جو ہے آگے بڑھانا، دھکا دینا۔ فتدفعہ ای تدفع التاریخ، چنانچہ وہ محرکات تاریخ کو قوموں کے درمیان اس کے روش پر جو ہے جاری کر دے، آمادہ کر دے۔ وتجعل من اخص الخصائص الاسلامیۃ فی ہذہ الدنیا، اور اس دنیا میں اسلامی خصوصیات میں سب سے اہم خصوصیت اس چیز کو بنائے۔ کس چیز کو بنائے؟ تجعلو کا مفعول آگے ہیں، الثبات علی الخطوۃ المتقدمۃ وان لم تتقدم، پیش قدمی کرنے والے قدم پر ثابت قدمی، ثبات اعلیٰ صلے کے ساتھ ثابت قدمی، اگرچہ وہ پیش قدمی نہ کرے۔ وان لم تتقدم کیا ترجمہ کریں گے؟ اگرچہ وہ پیش قدمی نہ کرے۔ وعلی الحق وان لم یتحقق، اور حق پر ثابت، جی کہ دیکھیے غور سے ہر ایک لفظ جو ہے یہ ثبات سے متعلق ہے۔ الثبات علی وعلی الحق وعلی التبرؤ واحتقار الضعف ومقاومة الباطل وحمل الناس والعمل للعمل والواجب للواجب، یہ ساری چیزیں اخیر تک، وبقاء الرجل رجلا تک، دیکھ رہے ہیں، وبقاء الرجل رجلا، یہ سارے یہاں تک جو ہے
سب کے سب ثبات اعلیٰ سے متعلق ہے۔ اب ترجمہ غور سے دیکھتے رہیے آپ۔ وعلی الحق وان لم يتحقق، اور حق پر ثابت قدمی اگرچہ اس کا تحقق نہ ہو، تحقق یتحقق میں تحقق ہونا۔ والتبرؤ من الاثرۃ وان شحت علیہ النفس، تبرأ یتبرأ تبرؤا باب تفعل سے کیا ترجمہ؟ براءت کا اظہار کرنا، دستبرداری۔ اثرتن کے معنی خود غرضی، اثرتن کے معنی خود غرضی، اور خود غرضی سے دستبرداری، خود غرضی سے دستبرداری۔ والتبرؤ من الاثرۃ، خود غرضی سے دستبرداری پر ثابت قدمی اگرچہ دل اس سلسلے میں بخل سے کام لے۔ شح، اسی سے شحیح بخیل کو کہا جاتا ہے، بخل سے کام لینا، شح فعل۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، الشُّحَّ عربی میں بخل کو کہا جاتا ہے۔ وَاحْتِقَارِ الضَّعْفِ وَإِنْ حَكَمَ وَتَسَلَّطَ، احتقار کے معنی معمولی سمجھنا، حقیر جاننا۔ ضعف کے معنی کمزوری۔ دیکھیے ایک ہے ضعف، حسی کمزوری جو بالکل واضح نظر آئے، اس کو ضعف کہتے ہیں، لیکن ضاد کے فتح کے ساتھ معنوی کمزوری کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ معنوی کمزوری اور حسی دونوں کو، ضعف کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ واحتقار الضعف وان حکم وتسلط، اگرچہ وہ غالب آ جائے اور مسلط ہو جائے، چھا جائے۔ ومقاومۃ الباطل وان ساد وغلب، اور باطل کا مقابلہ۔ قاوم یقاوم مقاومتن کے معنی مقابلہ کرنا، آمنے سامنے ہونا، باطل کا مقابلہ کرنا، اگرچہ باطل کیا ہو جائے؟ چھا جائے اور غالب ہو جائے۔ وَإِن سَادَ، سَادَ یسود کے معنی چھا جانا۔ هَذَا شَيْءٌ سَائِد، یہ تو چھائی ہوئی چیز ہے، اسی سے سید ہے، قوم کا سردار جو کہ اپنے قوم پر چھایا ہوا رہتا ہے، اس لیے اس کو سید کہا جاتا ہے۔ وَحَمْلِ النَّاسِ عَلَى مَحْضِ الْخَيْرِ وَإِن رَدُّوا بِالشَّرِّ، میں نے بتایا آپ کو کہ یہ سب کے سب ثبات اعلیٰ سے متعلق ہے، اور لوگوں کو محض خیر اور بھلائی کی چیز پر آمادہ کرنے پر ثابت قدمی۔ وَإِن رَدُّوا بِالشَّرِّ، اگرچہ لوگ اس کا جواب برائی کے ذریعے سے دے۔ وَالْعَمَلِ لِلْعَمَلِ وَإِن لَّمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ، اور کام برائے کام اگرچہ اس کا حاصل کچھ نہ ہو، نتیجہ کچھ نہ سامنے آئے، لیکن کام برائے کام لگے رہنا۔ والواجب للواجب وان لم يكن فيه كبير فائدة، اور ذمہ داری برائے ذمہ داری، ذمہ داری نبھانا ہے تو نبھانا ہے، اس کی فکر میں لگنا ہے۔ وان لم يكن فيه كبير فائدة، اگرچہ اس میں کوئی بڑا فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن لگے رہنا ہے۔ وبقاء الرجل رجلا وان حطمه كل ما حوله، فاعل ہے حطمہ کے، حطم یحطم، تحطیم کے معنی چورا چورا کرنا، توڑ کے رکھ دینا، اگرچہ اس کا ماحول، دیکھیے اردو والے جو ماحول کہتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، ما حول، سمجھ رہے کہ اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں، تو وہ پورا ملا کر جو ہے ریڈی میڈ لے لیا ہے اردو والوں نے، ماحول، ارد گرد کی چیزیں، فضائے، احوال، کیفیات، ساری چیزیں، اگرچہ اس کا ماحول اسے توڑ کے رکھ دے، حطمہ، اگرچہ اس کا ماحول اسے توڑ کر رکھ دے۔ بس یہیں تک آج ہم پڑھتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ ثم ہی البرہانات سے پڑھیں گے، لیکن آپ یہ عبارت اور ان کی جو ترتیب ہے، بہت سارے جملے اصل میں الثبات علی سے متعلق ہے، الثبات علی الخطوۃ المتقدمہ، والثبات علی الحق، والثبات على التبرؤ، والثبات على احتقار الضعف، والثبات على مقاومة الباطل، والثبات على حمل الناس على محض الخير، والثبات على العمل للعمل، والثبات على الواجب للواجب، والثبات على بقاء الرجل رجلا وإن حطمه كل ما حوله۔ یہ ساری چیزیں، یہ جملے، یہ ترتیب آپ ذہن میں رکھیں، اور ترجمہ بطور خاص توجہ سے، کتاب کا کوئی نسخہ آپ کے سامنے ہو، لغت وغیرہ، باب وغیرہ اور ترجمے کی رعایت کرتے ہوئے آپ پڑھیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.